السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد اور ان گنت درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. میں نے دوران خطبہ جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے امن هو قانت آناء اللیل. کیا وہ شخص جو رات کے وقت سجدے اور قیام کی حالت میں رب کے آگے جھکتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، یحذر الآخرہ جو آخرت سے ڈرتا بھی ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہے. کیا وہ شخص اس شخص کے برابر ہے جو رات کو تہجد نہیں پڑھتا اور رب کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر کے زندگی جی رہا ہے؟ پھر اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، جو علم رکھتے ہیں دین کے متعلق، دین کے احکامات کو جانتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، جو علم رکھنے والے ہیں، بغیر علم والوں کے برابر تو نہیں ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب. جو عقل والے ہیں وہ اس آیت سے نصیحت حاصل کر لیں گے. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے. ویسے تو قرآن حکیم میں رب کی نازل کردہ شریعت کا جو علم ہے اسے حاصل کرنے کی فضیلت پہ کئی ایک آیات ہیں. نبی علیہ السلام کے کئی ایک فرامین ہیں جن سے علم حاصل کرنے کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور ایک عالم دین اس کی کیا قدر و منزلت ہے، معاشرے میں اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور ان علماء کی، ان دین کے طالب علموں کی جو تربیت کرنے والے اساتذہ ہیں، دین کے علماء ہیں، جنہوں نے آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے دین کے علماء پیدا کرنے
ان کی کیا فضیلت ہے، ان کا رب کے ہاں کیا مرتبہ ہے، کیا منصب ہے، کیا مقام ہے۔ رب کا قرآن اور نبی علیہ السلام کی احادیث اس موضوع سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جسے اللہ چاہتے ہیں کہ اسے گمراہ رکھیں، راہ راست سے بھٹکائے رکھیں، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ یجعل صدرہ ضیقا، اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ حرجا کأنما یصعد الی السماء، اس کا سینہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک شخص بغیر سیڑھی کے یا سیڑھی لگا کے آسمان کی بلندیوں پہ چڑھنے لگ جائے، جس طرح سینے کے اندر سانس لینے میں دشواری اور گھٹن محسوس ہوتی ہے، رب کہتا ہے، رب کا فرمان ہے کہ اس شخص کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، اسلام کو سیکھنا سمجھنا اور اپنی زندگی میں نفاذ کرنا اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ جس طرح آسمان پہ چڑھتے ہوئے انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ناپاکی کو مسلط کر دیتے ہیں اس قوم پہ جو ایمان نہیں رکھتی۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بات بتلاتی ہے، جس شخص کے پاس ساری زندگی رب کے نازل شدہ قرآن کو اور پیغمبر کی احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے کا وقت نہیں ہے، جس طرح رب کی بارگاہ میں ایک مشرک ناپاک اور پلید ہے، اسی طرح وہ شخص بھی ناپاک ہے جسے اللہ نے ساری زندگی 70 سال کی عمر دی ہے، 60 سال کی عمر دی ہے، چاہے 50 سال کی عمر دی ہے، رب کی نازل کردہ شریعت کو سیکھنے کا وقت اسے نہیں ملا، یہ شخص بھی رب کی بارگاہ میں ناپاک اور پلید انسان ہے۔ اس سے بڑھ کے کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ رب نے ہدایت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اور پیغمبر کی حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے لیے اللہ بھلائیوں کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی کم مقام ہے، اس سے بھی آگے بڑھیے۔ ناپاکی مسلط ہو چکی ہے، بندہ رب کی نظروں میں ناپاک ہو چکا ہے۔ رب قرآن کے دوسرے مقام پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت اللہ کی کرنی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ اور اللہ کے پیغمبر سے منہ نہیں پھیرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روح گردانی کر کے زندگی جینے لگ جانا۔ وانتم تسمعون، جبکہ اس حال میں کہ تم سن رہے ہو بات کو۔ ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا سمعنا وہم لا یسمعون، جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ رب کہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے رب کی بارگاہ میں سب سے بدترین مخلوق ہیں یہ، بلکہ جانور ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، جن کی عقلیں کام نہیں کرتی۔ ایک دین کا عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جاہل کو رب نے جو دین سے کنارہ کشی کر کے زندگی جی رہا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 اس پر فتویٰ لگاتی ہے، رب کی طرف سے اس شخص پہ ناپاکی مسلط ہو چکی ہے۔ اور سورۃ الانفال کی آیت کیا بتاتی ہے؟ بندہ انسانیت کے درجے سے گر کے
اسفل السافلین کے زمرے میں آ گیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن جانوروں کی حیثیت رکھتا ہے وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑ کے زندگی جی رہا ہے۔ آج اگر نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہوں، گریبان میں جھانکیے، کیا ہمارے پاس پیغمبر کو دینے کے لیے وقت ہے اپنی زندگی میں یا نہیں؟ کیا ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے؟ ہماری فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی، ہر وقت مسجد نبوی میں موجود رہیں گے۔ اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے یہ آیت پڑھ کے۔ رب قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، قَالُوا سَمِعْنَا، جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے، ہم پیغمبر کی بات کو سننے والے ہیں۔ اور ذرا بریکٹ لگائیے، ہم پیغمبر کی بات کو مان کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم عشق رسول میں اندھے ہیں، ہم پیغمبر سے محبت کر کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ دعوے بڑے بڑے ہیں لیکن پیغمبر کی شریعت کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ رب نے آگے فتویٰ دے دیا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ وہ بہرے اور گنگے ہیں جن کی عقل کام نہیں کرتی۔ قرآن کا ایک اور مقام ہے من کان فی ہذہ اعمی، اللہ کہتے ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں اندھا ہے، اندھا، تو وہ شخص کل قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، راستے سے بھٹکا ہوگا، اسے میدان محشر میں ایک جنت کا راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ کیا سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اندھے سے مراد حقیقی اندھا ہے جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی آنکھیں ہر چیز کو دیکھ سکتی ہیں لیکن رب کے قرآن کو نہیں دیکھ سکتی، اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو نہیں دیکھ سکتی۔ رب کے چنیدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ دین کا علم ہر شخص کو نہیں ملتا۔ اب یہ پوری تمہید کے بعد فضائل پہ بہت ساری میرے ذہن میں اس وقت احادیث بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں۔ حدیث میں اس سے بڑھ کے علم کی کیا فضیلت ہے؟ جب شخص گھر سے نکلتا ہے، کوئی بھی شخص علم حاصل کرنے کے لیے، رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے چھاؤں کرتے ہیں، گویا جنت کے راستوں پہ گامزن ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور قبر کے اندر جب کوئی شخص جاتا ہے، فرشتے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، سوالوں جواب کی جو نشست ہے، اگر اگلے شخص کو جواب نہ آئے، آگے سے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پھولوں کا ہار پہناتے ہیں، لوہے کا ہتھوڑا دے کے مارتے ہیں اس کان اور سر کے بیچ میں۔ اس پورے بھیجے کو تو نے ساری زندگی دنیا کے معاملات کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن اس دماغ کو تو نے رب کی شریعت سیکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ہتھوڑا مارنے کے بعد اسے کیا کہتے ہیں؟ لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے نہ تو نے قرآن کو سمجھا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ علم ایک بہت بڑی ایک دولت ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ میرے جو علماء ہیں ان کا وہی مقام ہے جس طرح میرا مقام تمہارے درمیان ہے۔ صحابہ کی تربیت کی تھی۔ انبیاء کے وارث دین کے علماء ہیں۔ تمام فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے بعد ایک حدیث سنیے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 367 نمبر۔
حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں میں اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، جو امانت ہے نا، امانت ایمانداری دلوں کے اندر نازل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ نے منتخب کیے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ ایماندار ہوتے ہیں۔ ایماندار کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں بنتا، رب کا اس پہ کرم ہوتا ہے، دل کے اندر ایمانداری، امانت داری اس کے سموئے ہوتی ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جن کے دلوں میں امانت تھی، اسلام آیا، ثم نزل القرآن، قرآن نازل ہو گیا، فعلموا من القرآن، ان کی دیانت داری کو چار چاند لگ گئے جب انہوں نے قرآن کو سیکھا اور سمجھا۔ قرآن سے انہوں نے امانت داری کو سیکھا۔ وعلموا من السنہ، پھر اللہ کے پیغمبر کی سنت سے انہوں نے ایمانداری کو سیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد رفتہ رفتہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امانت داری لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی۔ رفتہ رفتہ، حدیث طویل ہے، جتنا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، جو شخص، جو بچہ سکول کی تعلیم حاصل نہ کر سکے، گھر والوں کا کنٹرول اس پہ نہ ہو، اسے میں اپنی بدبختی کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ایسے شخص کو جو کہیں نہیں چل رہا، میں اس کا بازو پکڑ کے مولوی صاحب کے پاس اسے بٹھا کے چلا جاتا ہوں۔ میں نے رب کے دین کے لیے کسے وقف کیا ہے اور اس نے دین کی کیا خدمت کرنی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ میں اسے روزانہ کی جیب خرچی نہیں دے سکتا، سکول کی فیس نہیں بھر سکتا۔ ایمانداری اگر بچے کے اندر نہیں ہے، اب لوہے کی انگوٹھی پہ سونے کی ملمہ کاری کیوں کرتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کرے گا؟ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، مساجد کے اندر نماز پڑھانے والے اپنی جنس کو تبدیل کر کے چوکوں چوراہوں پہ بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مسجد کے مصلی کا وارث ہے، ممبر کے وارث پہ میں بھی نہیں آ رہا۔ جس بچے کو آپ نے حفظ کرایا ہے، زبردستی کا حفظ کرایا ہے، گھر میں 4 بچے ہیں، 3 بچے پڑھائی میں اچھے ہیں، آپ نے انہیں انجینئر بنا دیا ہے، ڈاکٹر بنا دیا ہے، ایک بیٹا پائلٹ بن گیا ہے، فوج میں افسر بن گیا ہے، اور ایک کو آپ نے مدرسے کی دال کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس بچے کے دل میں آپ نے نفرت کا بیج بویا ہے۔ آپ کے دل کے اندر اس بچے کے لیے وہ محبت نہیں ہے جو 1 مہینے میں 1 لاکھ کما کے بیٹا آپ کی ہتھیلی پہ رکھتا ہے۔ کیا وہ بیٹا اور جو آپ سے مانگ کے کھاتا ہے کیا برابر ہے؟ آپ نے اسے دین کے لیے وقف کس لیے کیا ہے؟ دین پہ احسان کیا ہے۔ علم کی جو قدر ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن علم کی بارش
زرخیز زمین پہ اگر برستی ہے، اناج اگاتی ہے، اگر اوپر والا کھاتا خالی ہے، بدتمیز اولاد ہے، اور مولوی صاحب کے پاس آپ نے اسے داخل کرا دیا ہے کہ میرا بیٹا سدھر جائے، وہ سدھرے گا نہیں، مدرسے کے 10 بچوں کو خراب ہی کر کے آئے گا۔ یہ میں نے موضوع کیوں چنا ہے؟ آج کل مدارس کے اندر داخلے جاری ہیں، اور کمال ہوتا ہے یہ بات سن کے کہ اپنے خاندان کے اندر ایک حافظ پیدا کر دیں، اور وہ حافظ کس نیت سے پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے سر کے اوپر تاج رکھیں گے، لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں جائے گا۔ اور بخاری کی حدیث کیا بتاتی ہے؟ حافظ قرآن ہے، سویا ہوا ہے، نمازوں سے غافل ہے، اسے قبر کے اندر کیا پڑے گا؟ سر کے اوپر پتھر پڑے گا، اس کا سر کچلا جائے گا، زخمی ہو جائے گا، پتھر دور جا کے گرے گا، فرشتہ اٹھا کے لائے گا۔ وہ انسان قیامت کے دن تک اس کے اوپر مسلط ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا ہے، حافظ قرآن ہے، قاری ہے قرآن کا، لیکن نمازوں سے اس کی چھٹی ہے۔ بچے کو آپ نے مدرسے داخل کر دیا ہے، چاہے نیت خالص بھی ہے، آپ اسے مدرسے چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو آپ نماز نہ پڑھیں۔ بھائی پہلے تربیت کیجئے، گھر سے تربیت کیجئے، وہ آپ کی اولاد ہے، مدرسے کے استاد کی اولاد نہیں ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری اس کی آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ یہ وہاں جائے گا، اسے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، جب نیت ہی آپ کی کھری نہیں ہے، کھوٹ ہے نیت کے اندر، تو آپ کو اس کا کیا پھل ملنے والا ہے؟ پھر جب ایسا کوئی عالم دین، ایسا کوئی مدرس اور ایسا کوئی امام مسجد اسلام کی کالک ملنے کا باعث بنتا ہے اسلام کے منہ پہ، اسلام کو بدنام کرتا ہے، پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ لوگ باتیں نہ کریں، یاد رکھیے دین کے وہ بھی عالم ہیں جنہوں نے حلالے سینٹر کھولے ہوئے۔ حلالے سینٹر ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ کون سے عالم ہیں؟ کرائے کا سانڈ ہیں یہ لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس۔ یہ جو جوگی بنے پھرتے ہیں، درویش دکھنے میں علماء ہیں، رب قرآن میں جو اہل ایمان ہیں انہیں مخاطب کر کے کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، کثیر تعداد میں علماء جو ہیں، درویش صفت لوگ جو ہیں، یہ لوگوں کا مال ہڑپتے ہیں۔ نہیں جی، یہ تو یہودیوں کے علماء کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب کیوں ہے؟ ایک شخص ہے جس نے دین کی خدمت کے لیے ادارہ بنایا ہے، ایک وہ ہے جس نے اپنے بچوں کو کینیڈا اور امریکہ میں شفٹ کرنے کے لیے ادارے بنائے ہوئے، اپنی تجوریاں بھی بھر رہا ہے اور اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھی بھر رہا ہے۔ نہیں جی، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سے عالم اس کیٹیگری کے ہیں؟ اپنے دل سے سوال کیجئے، ایک 5000 کا نوٹ آپ کو کوئی دے، کیا اصل اور نقل کی پہچان ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ غدار ہیں، دین کے ساتھ غدار ہیں۔ اپنے بچوں کو پھر مدارس میں نہ بھیجیے، پہلے گھر میں تربیت کیجیے۔ مدارس میں یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے۔ آپ نے بچے کی تربیت کیسے کی ہے؟ یہ جو ابھی حادثات ہوتے ہیں، لواطت کے جرم میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مولوی کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ نے بچے کی تربیت کیا کر کے بھیجا تھا؟
کہ بچے اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے ساتھ تمہارے پرائیویٹ پارٹس میں کوئی ہاتھ لگائے، کوئی اس طرح کی حرکت کرے، گھر آ کے بتلانا ہے۔ وہ بچہ بیچارہ سہما رہتا ہے، والد اس کے لیے جلاد اور فرعون بنا ہوا ہے، غصے کی شدت ہے، بچے کے ساتھ والد کی فریکوینسی میچ نہیں ہوتی، گھر میں آ کے وہ اپنا دکھ درد کیسے سنائے گا؟ چپ کر کے مولوی کی عزت کی خاطر، مسلک کی محبت کی خاطر، لوگ کیا کہیں گے اپنے بیٹے کی عزت کی خاطر نہیں بتلاتا وہ۔ آپ پہلے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اس کے بعد اسے اس گاڑی میں سوار کیجئے جو علم کی گاڑی ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جنت پہ گامزن ہے وہ راستہ، وہ شخص جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ کسی اور کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ ہم نے جب آغاز یہاں سے لیا ہے کہ وہ شخص جو سکول کی تعلیم حاصل نہ کر سکے ہم اسے مدرسے میں داخل کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہم گھر کے اندر ایک عالم ہے، ایک آرمی میں میجر ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے، گھر میں کس کی زیادہ عزت ہوتی ہے؟ بتائیے۔ جس کے پاس زیادہ دولت ہے۔ ہم دولت سے پرکھتے ہیں چیزوں کو، ہم عہدے سے پرکھتے ہیں۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری میں ایک شخص بڑی شجاعت سے میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، میدان جنگ میں لڑ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر یہ شہید ہو گیا تو یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، جتنی دلیری سے لڑ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہنمی شخص ہے۔ منافقین تھے نا، فرمایا یہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ نبوت والی زبان سے جب یہ بات نکلتی ہے صحابہ کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ کچھ لمحے بعد اسے خنجر لگتا ہے، زخم گہرا ہو جاتا ہے، زخمیوں میں پڑا ہے، تکلیف کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا، خنجر ہاتھ میں پکڑ کے خودکشی کر لیتا ہے۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے یہ جب منظر دیکھا ہے انہیں یقین ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے سچ فرمایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ دین کا کام لینا چاہے اللہ فاسق سے بھی لے لیتا ہے۔ فرق آپ نے سمجھنا ہے، نیتیں خالص پہلے آپ کی ہوں گی، بعد میں کسی کے اوپر آپ اشارہ کریں گے۔ اگر ایک اشارہ کریں گے 4 انگلیاں پلٹ کے آئیں گی اپنے گریبان میں دیکھ۔ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ رب اس دین کو عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ بادشاہ کے محل میں، غریب کی جھونپڑی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ یہ دین اللہ پہنچا کے رہیں گے، دین غالب ہو کے رہے گا۔ دین کا علم حاصل کیجئے، یہ سوچ نکال دیجئے کہ ایک بچے کو عالم بنانا ہے، سب کو کیوں نہیں بنانا؟ دین سب کے لیے ہے، شناختی کارڈ میں سب کے لیے مسلمان ہیں۔ اتنا علم ضرور حاصل کرے ہر شخص، چاہے حفظ نہیں کر سکتا لیکن علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس واجب کو اپنے اوپر سمجھیے، فرض ادا کیجئے۔ اس فریضے میں کوتاہی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، نہیں تو پھر شمار رب کی بارگاہ میں اندھوں میں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ دنیا تو تنگ کر ہی دیں گے، آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے اور اللہ کے سامنے وہ شخص شکوہ کرے گا جسے ساری زندگی قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آج میری نگاہیں کام نہیں کر رہی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124۔ تو اللہ کے سامنے جب وہ یہ شکوہ کرے گا اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ،
اللہ کہیں گے اسی طرح میری نشانیاں، میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اور آج کے دن تو اسی طریقے سے بھلا دیا گیا ہے۔ یہ خاندان میں ایک بچہ عالم دین بن جائے، یہیں سے نا انصافی شروع ہو جاتی ہے۔ اس بچے کے حصول کا استحصال ہے۔ 10 بچے گھر کے اندر بیٹھ کے مووی دیکھ رہے ہیں اور ایک اپنی منزل ریوائز کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا بات، اس کا کیا قصور ہے؟ اور جب وہ حفظ کر لے گا اس کے بعد وہ کیا نمازیں پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ وہ الٹا آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اگر دین کا علم حاصل کرنے میں ایک بچہ نہیں چل رہا، زبردستی نہ کیجیے، رب کے ذمے ہے رزق، لیکن اگر جس کا شوق ہے شوق سے داخل کرائیے، دیکھ بھال کے داخل کرائیے کہ کون کس کیٹیگری کا ہے، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا بند کر دیجئے۔ سمجھیے چیزوں کو اس سے پہلے کہ کہیں بہت دیر ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے، جو کچھ سنا ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جذبات میں کوئی بات غلط نکل گئی ہے، اللہ ہمارے دلوں سے اسے نکال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل